سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از مہر او تابندہ گشت عاشق وہم قاصد نیاز عشق جبینش آشکار عشق گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل آرا رہنما۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ہم آپ کے محلے دار ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے محلے دار ہیں۔ کامیاب بندہ جس محلے کا ہو تو محلے والے اس شہر والے فخر سے کہتے ہیں ساڈے محلے دا بندہ سی، فلانا جڑا جرنل بنیا ہے، فلانا جج صدر ساڈے محلے دا سی، ساڈے پنڈ دا سی، فخر کرتے ہیں۔ تو ہم بھی فخر کرتے ہیں کہ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے محلے، ہمارے شہر لاہور کے رہنے والے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر حضرت علی حجویری، تو یہ حجویری کا لفظ جو ساتھ ملتا ہے اس کا پھر تذکرہ کیا ہے؟ تو آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں مایہ ناز امام الاولیاء غوث الاقطاب حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر، اور آپ کے کرامات اور کشف اور آپ کا اسلام اور مسلمانوں پر جو احسان ہے اس کو آج یاد کریں گے۔ ابھی انشاءاللہ نیکسٹ کچھ دنوں بعد آپ کا عرس مبارک ہے، تو انشاءاللہ یہ اگلے جمعے میں بھی آپ کی کچھ سیرت بیان کریں گے۔ اصل نام علی بن عثمان الحجویری جلابی غزنوی افغانستانی۔ اب اتنا لمبا نام میں نے تعارف کروا دیا۔ صحیح نام داتا علی حجویری کا درست نام کیا ہے؟ محمد علی، اور جو کتابوں میں لکھا ہے علی بن عثمان، یعنی عثمان کے بیٹے۔ اور حجویر کا محلہ تھا جہاں پیدا ہوئے، قصبے کا نام تھا، اور جلابی وہ اس محلے کا، جیسے یہ سنگھ پورہ اور شہر لاہور، قصبہ یعنی ڈسٹرکٹ تحصیل جسے ہم کہتے ہیں شالامار، تو اس طرح قصبہ تھا حجویر کا، اور آپ کے محلے کا نام تھا جلاب، اور آپ اس قصبے حجویری کا جو شہر لگتا ہے اس کا نام ہے غزنوی۔ آج بھی افغانستان میں غزنوی شہر موجود ہے۔ ملک کون سا تھا؟ افغانستان۔ افغانستان کی سرزمین کے ضلع غزنوی کے اندر قصبہ حجویر میں محلہ جلاب میں محمد علی بن عثمان ولادت باسعادت ہوئی۔ جس خاندان میں، جس نسب میں آپ کی ولادت ہوئی، وہ آگے چلتے 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 نسل در نسل حضرت امام حسن بن علی، حضرت فاطمہ کے صاحبزادے حسن، علی کے صاحبزادے حسن کی نسب تک، اور حضرت علی فاطمہ تک، اور محمد الرسول اللہ تک پہنچ۔ اللہ آواز تو گویا آپ سید خالص، سید حسنی، سید حسینی حسنی کہتے ہیں،
تو حسنی امام حسن حضرت امام حسن کی اولاد حسنی اور امام حسین کی حسینی کہلاتی. تو حسنی اب وہاں پیدا ہوئے تو پھر ہم کہہ رہے ہیں ہمارے محلے دار ہیں، ہمارے شہری ہیں، سٹیزن شپ لاہور کی ہے. وہاں پیدا ہوئے سید کے گھر جس کا نام عثمان تھا، اور انہوں نے دینی تعلیم گھر پر قرآن دین کی تعلیم دی. ابو الفضل محمد نامی بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے عالم. سب سے زیادہ ان کے پاس حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے علم اقتباس کیا، اور تاریخ میں لکھا ہے، بلکہ حضرت کشف المعجوب کتاب حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ میں بھی بہت کچھ میٹر ہے. اس کے علاوہ بھی آپ نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے درجن بھر، یعنی داتا علی حجویری نے درجنوں ممالک میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا. درجنوں ممالک، بغداد میں گئے، سعودی عرب میں گئے، شام میں گئے، اردن میں گئے، فلسطین میں گئے. اور یہاں اس وقت جو علاقے میں مرکز جو مشہور تھے اس ایریے میں، سمرقند، بخارا، یہ بڑے نام تھے یہاں دین کی تعلیم. بڑے بڑے تابعین میں سے یہاں آ کر بسے اور ان سے بھی فیض. فرماتے ہیں کہ تقریباً 5000 سے زائد دنیا بھر کے بڑے نامی گرامی علماء فضلاء سے ظاہری باطنی علوم سے مستفیض ہوئے. بہت بڑی سعادت تھی. اللہ غنی. خراسان اس وقت بہت نام تھا، جس میں بڑے بڑے تابعی اور تبع تابعین آ کر بسیرا کیا. ائمہ بھی یہاں، امام بخاری جیسے اور بھی بڑے بڑے امام آئے. 300 خراسان کے بڑے بڑے مفتیان اور علماء سے انہوں نے فیض حاصل کیا. کس نے؟ حضرت داتا. میں یہ اس لیے بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ درجنوں اسلامی ممالک میں دین سیکھنے گئے، دین پڑھنے گئے. سینکڑوں ہزاروں علماء کی بارگاہوں میں دین سیکھا، سکھایا، پڑھا. فرماتے ہیں 40 سال میرا دین سیکھتے سکھاتے سفر کے اندر میری زندگی گزری. 40 سال دین سیکھتے، مختلف ممالک میں، مدارس میں، مساجد میں، مراکز میں اور مختلف خانقاہوں میں، مختلف شہروں ملکوں میں 40 سال دین سیکھتے ہوئے. اور ہم وہ ان پڑھ آدمی جس کے پاس نہ ہنر ہے، جس کے پاس نہ علم ہے، جس کے پاس نہ حلم ہے، اس نے بریوا، اس نے ظاہر بزرگوں جیسا بنایا یا راہبوں جیسا بنایا، ملنگوں جیسا بنایا، اور وہ بے روزگار ہو کے یہاں آ کے قبرستانوں درباروں پہ بیٹھا، اور ہمارے لوگ ان کو ولی اللہ مانتے ہیں. ہم ان کو غوث کتب کے درجے دے دیتے ہیں. جب وہ فوت ہوتے ہیں بڑے بڑے مزار بنا دیتے ہیں. اور یہاں یہ عالم ہے کہ حضرت غوث پاک فرما رہے ہیں میں نے زندگی کے 50 سال 50 ایئر، نصف گولڈن جوبلی، نصف صدی دین سیکھتے سکھاتے گزاری. تب جا کر مجھے پتا چلا اللہ کون ہے. پھر مجھے سمجھ آئی کہ حقیقت 50 سال غوث پاک لگا رہے ہیں، اور غوث پاک کے ماننے والے 50 دنوں میں ولی اللہ بن رہے ہیں، رنگ ڈھنگ بدل کے. ہاں جی، ملنگ شلنگ کڑے مڑے پا کے، لیلے پیلے. اکثریت بیچاری کیا کرے، جاہل ہے، دین کی دال کے قریب نہیں گئی. تو ان کے لیے تو جو ظاہری خد و خال ہے، وہ شیر کا کوئی لبادہ اڑ کے آ جائے، چاہے بیچ میں گدا ہو تو اس کو شیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، جب تک وہ ہانکے بھی. اور یہاں یہ قوم عالم ہے، ہانک بھی لے تو کہتے ہیں یہ شیر ہے. اگر غوث پاک 50 سالوں میں مکمل ہو رہے ہیں، 50 سال لگا کر دین مکمل کر رہے ہیں،
دین سمجھ رہے ہیں اور ولی غوث کتب بن رہے ہیں، اور ہمارے پڑوسی محلے دار، ہمارے ساتھی حضرت داتا علی حجویری 40 سال لگا کر درجنوں ممالک میں جا کر ہزاروں علماء کی بارگاہ میں بیٹھ بیٹھ کر دین سیکھ رہے ہیں، اور 40 سال میں جا کر دین کی سمجھ آ رہی ہے، تو سمجھ لیجئے دین سیکھنا، ولی بننا اتنا آسان۔ حضرت غوث پاک نے خود لکھا ہے 40 سال اس سفر میں جہاں میں دین سیکھنے کے لیے مختلف ممالک، شہروں، قصبوں میں گھومتا رہا، میں نے کبھی جمعہ قضا نہیں کیا، کبھی نماز قضا نہیں کی۔ داتا علی حجویری کی کتاب وہ پڑھی ہے، کشف المحجوب پڑھیے۔ 40 سال دین سیکھتے سفر ہجر میں، درجنوں ممالک میں پیدل سفر ہوتے تھے بھائی، ایئر ٹکٹ نہیں تھا، بسیں نہیں تھیں، مشکلات تھیں، ہوٹل نہیں تھے، کھانا مل جائے پتے کھانے پڑتے تھے، راہ میں جاتے سبزیاں، پتے، درخت، بھوک پیاس، تلخیاں، سختیاں 40 سال جھیلے، اور پھر جا کر اللہ کے ولی بنے، پھر جا کر گنج بخش فیض عالم۔ اور یہاں تک میں یہ نکتہ سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں کہ بغیر باج علم کرے جو فقیری، جنہیں پڑھیا ہی کچھ نہیں، سیدھا اللہ دا نام نہیں لینا آندا، ہاں جی اے نام پارا ہے جی بدل دیو۔ ایک دن منو ایک بابا راج نے، ویسے بھی بچپن، اے بڑا تہاڈا نام لما ہے پارا ہے، میں کہا کنے کلو دا ہے؟ من دا 2 من پارا ہے، میں کہا جی وہ مانے دا نام دس دیو تو پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ کڈا کا پارا ہے، نہ تو تمہیں وزن دا پتہ ہے کہ کلو من کنا پارا ہے، پارے دا مطلب وزن، تے چلو جو تسی معرفت وچ پارا کہہ رہے ہو تے دا معنی دسو، دا نام دا معنی کی؟ اے پتر مینوں نہیں پتا۔ میں کہا پھر ہمیں اگ وچ چھال نہیں ماری دی جی، اگ دی گرمی دا نہ پتا ہوئے، جس کام دا ہی نہیں پتا۔ جھوٹے درویش، جھوٹے ملنگ، جھوٹے پیر، جھوٹے مولوی کی بہتات ہے، اور قربان جاواں تہاڈیاں ذہنتاں وچوں جنہ نہ کوئی پڑھیا، نہ کوئی کڑیا، نہ کوئی پتہ اگے دا، نہ پیچھے دا، نہ پاک نہ صاف، پلیت غلیظ گندے منہ والے، آپ اس کو پیر مانتے ہیں۔ اور جو پیر اصل ہے علی حجویری، غوث پاک، ان کو بھی مانے تو منہ سے ہی، لنگر تک، لنگر بھنگر تک۔ اس دن مجھے نوشو کے پتہ نہیں کون سے بزرگ ہے جہاں یہ چرسی بڑے جاتے ہیں، بیگنے بسیں بھر بھر کے، ٹوٹل چرس افیم کھانے والے سب سے زیادہ ادھر جا رہے ہوتے ہیں، نوشو پاک تے ادھر ادھر، سارے اعلان کر کر کے بساں بک کرائی ہوندیاں نے۔ ہاں جی سچ بولنا بڑا اوکھا ہے بھائی، بندے گھٹ گئے نے سچ بلا بلا کے، ہاں جی بندے ٹوٹ جاندے نے، نہیں رہتے۔ اللہ غنی، الٹے لٹکا کے نہ اتنے الٹے لٹک کے جو کوئی چلا پورا کرن ڈے نے، سر تھلے لتاں اتنے بنیاں نے، کنے ہی بندے ہوتے، یہ جی پتہ نہیں کی ہے، ٹاکیاں بن رہے نے درختاں۔ باج علم کرے جو فقیری، باج علم۔ غوث پاک کنے سال پڑھ دے رہے؟ انہیں دسیا جی پکاؤ۔ داتا علی حجویری کنے سال؟ پھر بنے جے تسی جنوں کم نہیں لبدا، جڑا چور چکا جیلوں بھجیا، تھانے بھجیا، دوجے محلے جا کے، ہاں جی ایجنٹاں دا بندہ، ایجنسیاں دا بندہ، تسی انہوں بابا بنائی رکھ دے ہو، جنوں جانتے نہیں، جدے کو علم نہیں، علم ہوندا تو کسے مسجد دا رخ کردا ہے۔ اللہ غنی۔ مائیاں آن گیا جی طبیعت دو، میرا پتر نوشو پاک گیا سی فلانے بازار، میں کہا بھائی پترا نو 10 مسیتے جانا ہے، دربار تے جانا ضروری نہیں ہے، جتھے جانا ہے اتھے مردے نہیں جے، اور مسجد 5 وقت جان دا حکم ہے، قرآن وچ بھی تے حدیث وچ بھی۔ منو دسو قرآن وچ حدیث وچ کے مسجد جنہ تاکید ہوئے کسی جگہ تے جان دی؟ جناب نے فرمایا سفر 2-3 جگہ ہے، خانہ کعبہ، مسجد اقصی، اور پھر مسجد جتھے 5 وقت نماز لی، مسجد مردے وردے نہیں جے، جتھے چرس کھلی لبنی ہے، جتھے تو پلیت نپاک لیٹے رہنا، بیبیاں بیبے تھنگے موڈے چھالنے نے، بھنگڑے پانے نے، او تسی ساڈے دین وچ وڑ کے ساڈا دین بدنام کرتا ہے۔
سارے تڑا تڑ بابی ہوئی جاتے ہیں. بابیاں نوں یہ نقصہ لب گیا, ویڈیو بنا بنا کے چنگے بھنگڑے وکھاندے نے, کڑیاں منڈے کٹھے موڈے مارتے. اے جی تہاڈا دین. ساڈا دین 50 سال غوث پاک, 40 سال نے داتا علی اجویری. تے پھر اور کہہ رہے نے داتا علی اجویری پڑھو انہاں دی کتاب وچ کہ انہاں چراں وچ کوئی نماز قضا. تسی ملنگ نو ویکھنا کیڑی پڑھدا جے, پاک کنا رہندا جے. اور اگے چلو, پھر انہاں اپنا ملک بے ملک ہوئے, اپنے گھروں بے گھر ہوئے, شہروں بے شہر ہوئے, اللہ لئی رسول لئی, تجارت لئی نہیں, کاروبار لئی نہیں. کتھے ہجویر چ پیدا ہونے والے کیڑے کیڑے ملک وچ دین سکھن والے, کیڑے کیڑے عالم بزرگ دے فیضیاب ہونے والے. اور آخر وچ جدوں مکمل ہوئے تے فرمایا چلو ہن تسی ہندوستان پاکستان لاہور وچ جا کے ڈیرا لاؤ اور پورے پنجاب نو اسلام دی تعلیم دیو. پھر آ کے ایتھے لاہور ساڈے کول بیٹھے تے 100 نہیں 1000 نہیں کئی ہزار بندے مسلمان کیتے. آندیاں پہلے مسجد بنائی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے جمعے کریں گے. اللہ عمل دی توفیق.